وضو کی ترتیب بتانے کے بعد آج کے درس میں ہم نواقض وضو پڑھیں گے۔ نواقض وضو، نواقض ناقص کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا۔ نواقض وضو، وضو کو توڑنے والے۔ ایک تو وضو کے لیے ہمارے پاس شرائط موجود ہیں کہ وضو سے پہلے ہم اپنے جسم کو پاک و صاف کر لیں، اگر ناپاک ہیں تو غسل کریں، اگر حدث اصغر ہے تو ایسی صورت میں گندگی جہاں لگی ہو اس کو صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد پاک و صاف پانی سے وضو کریں۔ وضو کی ترتیب ہے نیت سے، اس کے نیت سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ کہتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو دھونا ہے، اور اس ترتیب سے آخر تک پیروں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ مشہور دعا وضو کے بعد کی وہ دعا پڑھنی ہے۔ جب ہم نے اس طرح سے اس ترتیب سے وضو کر لیا، پاکی حاصل کر لی، تو ہمارا اب یہ وضو کب تک باقی رہے گا؟ کیا وضو کر لینے کے بعد اب ہم دوبارہ ناپاک نہیں ہوں گے، یا وضو کر لینے کے بعد اب ہمارا یہ وضو ختم نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد کتنی مرتبہ، کب تک کہ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور کب تک کہ ہم باوضو کہلائیں گے؟ تو وضو کرنے کے بعد اس وقت تک ہم باوضو کہلائیں گے، یا اس وقت تک ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں نہ آ جائیں؟ جب تک کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں نہ آ جائیں۔ اب وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو اس کی ترتیب یہاں پر کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کہ جن چیزوں کے بعد ہم پر وضو واجب ہوا تھا، اگر وضو کے بعد پھر وہی چیزیں ہم سے صادر ہو گئی، ہمارے جسم سے نکل گئی، تب ایسی صورت میں پھر وضو واجب ہو جائے گا، وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا، نئے سرے سے ہم کو وضو کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پیشاب کرنے جاتے ہیں، تو ہمیں اب نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قضاء حاجت کے لیے گئے، باہر نکلے، نماز پڑھنا ہے تو ہمیں اب وضو کی ضرورت ہے۔ اب اس وضو کے بعد دوبارہ پھر پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے جائیں گے تو پھر وہاں پر یہ وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ہوا خارج ہو گئی، اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہمیں وضو کی ضرورت ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب دوبارہ اس طرح سے ہوا خارج ہو جائے تو پھر ہمارا وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر دوبارہ ہم کو نماز پڑھنا ہے تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو جن چیزوں پر یا جسم سے نکلنے والی وہ گندگیاں جس کی بنا پر وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جب وہی چیزیں دوبارہ وضو کے بعد جسم سے نکلتی ہیں تو یہ پہلا والا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر نئے سرے سے نیا وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جسم سے نکلنے والی گندگی کہاں سے نکلتی ہے؟ گندگیاں دو راستوں سے، پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے۔ ان دو راستوں سے نکلنے والی گندگی جو الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ یا تو پیشاب نکلے، یا منی نکلے، یا مدی نکلے، یا ودی نکلے۔ تو منی یہ شہوت کے ساتھ آ آ انسان کے جسم سے نکلتی ہے، اور مدی اور ودی اس کا بھی تعلق اسی جگہ سے ہے۔ یہ شہوت کی حالت میں نکلتی ہے، اور کبھی کسی دباؤ کی بنا پر، تکلیف کی بنا پر، یا اس طرح سے بعض مرتبہ پیشاب کے بعد بھی یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اور پاخانہ اور ہوا خارج ہونا، اس کا تعلق دوسری جگہ سے ہے۔
پاخانے کی جگہ سے ہوا بھی خارج ہوتی ہے، تو چاہے پیشاب کے راستے سے ہو یا پاخانہ کے راستے سے ہو، ان دونوں راستوں سے جو بھی گندگی باہر نکلتی ہے، ان چیزوں کے نکلنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکلنے کے بعد جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وضو کے بعد جب پھر یہ چیزیں نکلیں تو پھر سے ہمارے اوپر وضو ضروری ہو جاتا ہے، پہلے ہم نے جو وضو کیا تھا وہ وضو ختم ہو گیا، تو اب نماز پڑھنا ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، جب تم میں سے کسی کو حدث واقع ہو جائے تو جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ جب حدث واقع ہو جائے تو حدث کا مطلب کوئی چیز جسم سے باہر نکلے، جسم کا مطلب جسم کے وہ دو حصوں سے، اس کی تفصیل یہاں پر یہ گزر چکی ہے۔ دوسری چیز، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نشے کی چیز کا استعمال۔ اگر کسی شخص نے نشے کی چیز استعمال کر لی ہے، اس نے سونگھا، کھایا یا پیا، یا پھر انجیکشن کے ذریعے جسم کے اندر ڈال دیا، ہاتھ پر، پیر پر، جیسا بہت سے الگ الگ قسم کے نشے نکلے ہیں دنیا کے اندر، تو بہت سے لوگ انجیکشن کے ذریعے بھی نشہ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے اور آدمی کو ہوش نہیں رہتا، بہت سی چیزیں آدمی بہت سی باتیں بولتا ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، بہت سے وہ کام کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو چاہے وہ شراب ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہوں، جب یہ انسان استعمال کرے تب ایسی صورت میں اس کے استعمال سے ہی اس کا جو پہلے وضو کیا ہوا تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر یہ نشے کے بعد اچھا ہو جائے، نشہ اس کا اتر جائے، وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہاں پر وضو کر لیں۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ نشہ نیند کے مشابہ ہے، جیسے آدمی نیند میں کچھ بولتا ہے، بڑبڑاتا ہے تو اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، تو ایسے ہی نشے کی حالت میں انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے، تو جیسے نیند ناقض وضو ہے، ایسے ہی نشہ آور چیز بھی ناقض وضو ہے۔ تیسری چیز، لیٹ کر گہری نیند سونا، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے وِقَاءُ السَّحِی الْعَیْنَانِ فَمَن نَامَ فَلْیَتَوَضَّأْ، سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ آنکھیں سورین کا بندھن ہے، جو سو جائے تو وہ وضو کر لے، یعنی انسان کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کے سرین کا ڈھکن کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں سرین کا بندھن ہے، جب تک کہ آنکھیں کھلی ہیں انسان اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تب جسم سے نکلنے والی چیزوں پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس کو اگر ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو ہم ان بچوں کو دیکھیں
جو بچے گھر میں رات میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، 5 سال کے، 8 سال کے، 10 10 سال کے بچے بڑے ہونے کے بعد بھی نیند میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ وہ ہوش میں رہتے ہیں وہ دن بھر کبھی اپنے کپڑوں میں پیشاب نہیں کرتے، کیونکہ جیسے انہیں پیشاب لگتی ہے فوراً وہ حمام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ سو جاتے ہیں، تو ان کے جسم سے پیشاب نکل جائے تو انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب بعد میں جب بستر گیلا ہو جائے، کپڑے گیلے ہو جائے اور پھر اس کو گیلا محسوس ہونے لگی، آنکھ کھل جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس نے پیشاب کیا ہوا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھوں سے، یہ آنکھیں حقیقت میں انسان کے جسم پر کنٹرول کرتی ہیں، ہر چیز کو قابو میں رکھتی ہیں۔ تو جیسی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انسان کا اپنے نفس پر زیادہ تر قابو نہیں رہتا۔ اسی لیے جو لوگ نیند کی حالت میں خراٹے لیتے ہیں، یہ بھی جیسے آنکھ بند ہوتی ہے تو خراٹے شروع ہو جاتے ہیں، انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی آوازیں کر رہے ہیں، لیکن جیسی آنکھ کھل جاتی ہے فوراً ان کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، وِقَاءُ الصَّحِیحِ الْعَیْنَانِ، سورین کا سورین کا بندھن یہ دونوں آنکھیں ہیں۔ فَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، تو جو سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ پھر نیند کی حالت میں اس کے جسم سے کیا خارج ہوا ہے اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو کون سی نیند؟ گہری نیند۔ گہری نیند لیٹ کر اگر کوئی لے لے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے ہلکی سی نیند لے لے، بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہو گئی، حتیٰ کہ اس کا سر ڈولنے بھی لگا ہے، وہ جھومنے بھی لگا ہے نیند کی وجہ سے، تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یہ نیند بہت زیادہ گہری ہو جائے تب ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بیٹھے بیٹھے ٹیک لگائے ہوئے ہے دیوار کو، جیسا عام طور پر مساجد میں جمعہ کے دن ہوتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں، اور اس طرح سے جب کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں اتوار کو یا کسی دوسرے دن، تو بہت سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے سوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ دیوار کو ٹیک لگائے سوتے ہیں، کچھ لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سر نیچا کر کے سونے لگتے ہیں۔ تو اگر یہ نیند ہلکی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ عام طور پر ہلکی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی تھوڑا سا اس کو دھکا لیں یا تھوڑا سا اشارہ کر دیں، کچھ بول دیں، فوراً وہ آنکھ کھول لیتا ہے۔ جبکہ گہری نیند والے کو تھوڑا دھکا زور سے دینا پڑتا ہے یا زیادہ بولنا پڑتا ہے، تب جا کے تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو ہلکی نیند پر وضو نہیں ٹوٹے گا، گہری نیند آ جائے تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہلکی نیند پر آدمی کا اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے ہلکی سی بس نیند لگی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہیں، لیکن کچھ اگر ہو جائے اس کے اطراف میں ادھر ادھر تو اسے فوراً اس کو محسوس ہونے لگتا ہے، اور جو گہری نیند میں سوتا ہے اسے اطراف کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز، کسی پردے کے بغیر شرمگاہ کو چھونا۔ نواقض وضو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پردے کے بغیر، کپڑے کے بغیر کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضأ،
جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے، وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ کیوں نماز نہ پڑھے وضو کیے بغیر؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کے چھونے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب شرمگاہ آدمی کی، انسان کی اپنی ہو یا کسی دوسرے کی ہو، چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، بعض مرتبہ چھوٹے بچے کو صاف کرتے ہوئے، اس کے جسم کو دھوتے ہوئے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، صفائی کے وقت میں اس کے شرمگاہ پر ہاتھ لگاتے ہیں، دھوتے ہیں، تو شرمگاہ پر ہاتھ لگ جاتا ہے، اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ہاتھ میں کوئی چیز حائل ہے، کپڑا ہے، اور کپڑا یا دستانہ ایسے لگا ہوا ہے، یا پلاسٹک کا جو کور آتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اور پھر اس سے بچے کے جسم کو صاف کیا جا رہا ہے، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، سیدھے اس کا ہاتھ اس کے شرمگاہ کو لگ رہا ہے، چاہے وہ اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو، دونوں پر بھی جہاں بھی اس کا ہاتھ لگ جائے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب اس شخص کو نماز پڑھنا ہو تو اسے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں شرط ہے کہ وہ بغیر حائل کے ہو، بغیر حائل کے، بغیر پردے کے، بغیر کپڑے کے۔ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگاتا ہے، پردے کے اوپر سے ہاتھ لگاتا ہے، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پانچویں چیز، شہوت کے ساتھ کسی کو چھونا۔ یہ مسئلہ ذرا علماء کے درمیان میں مختلف ہی ہے۔ کیا کسی بھی شخص کو شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں کے جو مصنف ہیں، جو رائٹر ہیں، انہوں نے اس کو ٹوٹنے میں شمار کیا ہے، نواقض میں شمار کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ شہوت کے ساتھ چھونا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ چھونے سے اس کے جسم سے کوئی چیز خارج ہو جائے، منی نکلے یا مدی نکلے، تب ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کے لیے یا تو جسم سے گندگی کا نکلنا یہ ضروری ہے، یا پھر اس کی عقل پر پردہ پڑ جانا یہ ضروری ہے، یا پھر شرمگاہ کو ہاتھ لگنا یہ ضروری ہے۔ صرف دل میں ایسی خواہش پیدا ہو اور اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتے تھے تو وضو کرنے کے بعد بھی اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دیتے تھے اور پھر مسجد کی طرف جاتے تھے۔ بوسہ دینے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح سے بیوی کو ہاتھ لگانے یا بوسہ دینے، یا اس کے الٹ بیوی اپنے شوہر کو ہاتھ لگائے، شوہر کو بوسہ دے، یا ماں باپ اپنے بچوں کو ہاتھ لگائیں، بچوں کو بوسہ دے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شوہر بیوی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بیوی شوہر کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ان کے جسم سے کوئی چیز خارج نہ ہو۔ تو یہاں جو مسئلہ پانچواں ذکر کیا گیا ہے تو اس میں راجح یہ ہے کہ یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ البتہ چھٹا جو مسئلہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانا یہ نواقض وضو میں سے ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب گوشت کھانے سے کیسے وضو ٹوٹتا ہے؟
کیا گوشت ناپاک ہے جو ہم نے منہ میں ڈال لیا؟ تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواقض وضو میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کا تعلق ناپاکی سے نہیں ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ جیسے نشے کی چیز استعمال کر لیے تو اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، گہری نیند سو گئے تو اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ تو بعض نواقض وضو کا تعلق دماغ سے ہے۔ دماغ اگر کام کرنا بند کر دے یا دماغ خراب چلنے لگے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ کب دماغ خراب چلتا ہے؟ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تب۔ اور کب دماغ بند ہوتا ہے؟ جب انسان نیند کی حالت میں ہو، گہری نیند میں ہو تب۔ اسی طرح سے دماغ خراب چلنے کا اندیشہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اونٹ کا گوشت کھائے تب۔ کیسے؟ اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے، جب کوئی بھی شخص اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں گرمی ہوتی ہے، جیسے اونٹ غصے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کا گوشت کھانے والا بھی غصے والا ہوتا ہے، اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو، کم کرنا ہو، تو جیسے عام حالات میں کسی انسان کو غصہ آ جائے تو اسے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بڑے بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ تو اب یہ اصطلاح تو ہر جگہ استعمال نہیں کریں گے، کہیں پر بھی کھڑا ہے تو بیٹھ جاؤ نیچے، کہیں روڈ پہ غصہ آ گیا بیٹھ جاؤ نیچے، تو بعض جگہ بیٹھنے کی نہیں ہوتی، یا بیٹھنے پر غصہ آ گیا تو لیٹ جاؤ، بعض جگہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو الگ الگ حالات کے حساب سے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہے کہ غصے کو کم کرنا ہے تو اس میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وضو کر لے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بیٹھے ہوں تو یعنی کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، یا پھر ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم وضو کر سکتے ہیں تو وہاں پر وضو کر لے، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دعا پڑھنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے، کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو اس سے بھی اس کے جسم سے غصہ باہر نکل جائے گا، اس کا دماغ شانت ہو جائے گا۔ ایسے ہی اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کے دماغ میں غصہ بھر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اگر نماز پڑھنا ہو تو وضو کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا بھیڑ بکری کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ بھیڑ بکری کا گوشت اگر میں کھاؤں تو کیا مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو وضو کرو اور چاہو تو نہ کرو، چاہے تو وضو کر لو چاہے تو نہ کرو، مرضی ہے آپ کی، کیونکہ بکری کا یا بھیڑ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی حکم گائے بیل کا بھی ہے، بڑے جانوروں کا بھی ہے اور دیگر جانوروں کا بھی ہے، مچھلی ہے، خرگوش ہے، اور جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کے گوشت سے آپ وضو کریں گے، یعنی اونٹ کا گوشت آپ نے کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کا گوشت یہ نواقض وضو میں سے ہے۔ تو نواقض وضو سب ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا تعلق گندگی سے ہی ہے، بلکہ بعض کا تعلق دوسرے مسائل سے بھی ہے، کہ آدمی کے جسم میں، آدمی کے دماغ میں غصہ بھر جائے جس چیز سے، تو اس چیز سے اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ تو اونٹ کا گوشت عمومی طور پر اس سے انسان کے دماغ میں غصہ آنے لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے غصے کی وجہ سے چلتے پھرتے کس سے ٹکرا جائے، کس سے لڑائی کرنے لگے، کسی کو دیکھ کر غصہ بھڑک جائے،
کوئی اس سے کچھ کہہ دے تو جواب میں یہ ہاتھوں کا استعمال کرنے لگے تو فتنہ و فساد پھیل جائے۔ تو یہ جو فتنے کی آگ ہے اس کو بجھانا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو وضو اونٹ کے گوشت کے بعد، گوشت کھانے کے بعد اسے وضو کرنا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں تھی۔ یہاں پر 6 چیزیں ہیں جو نواقض وضو میں سے ہیں، لیکن ہم نے کہا یہ 5 بھی جو چیزیں شہوت کے ساتھ کسی کو چھونا، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس یہاں پر 5 چیزیں ہو گئی جن کا تعلق نواقض وضو سے ہے، کہ ان کے آ جانے کے بعد، ان چیزوں کے نکلنے کے بعد، یا پھر یہ حالتیں، ان حالتوں میں پہنچ جانے کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا عنوان ہے وضو کی استحبابی صورتیں۔ ایک ہوتا ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے، نماز پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے۔ بعض حالتوں میں وضو ضروری ہوتا ہے، جب یہ نواقض وضو جن کا تعلق اوپر گزر گیا، اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو وضو ضروری ہے۔ گوشت کھا لیں تو اونٹ کا گوشت کھا لیں تو وضو ضروری ہے۔ اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کو یا کسی اور کی، یا بچے کی شرمگاہ کو بغیر پردے کے چھو لیں تو وضو ضروری ہے۔ شرمگاہ سے کوئی گندگی نکلے تو وضو ضروری ہے۔ گہری نیند سو جائے اور پھر نماز پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے۔ نشے کی چیز استعمال کرے اور پھر نماز پڑھنا چاہے تو وضو ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ ایسی بھی حالت ہوتی ہے کہ وہاں ضروری نہیں ہوتا، وضو ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ وضو کر لیں تو بہتر ہے، لیکن نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے جو وضو کیا ہوا تھا، اگر وہ پہلے کا وضو باقی ہے تو اسے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، جس عورت کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، لیکن اگر مشقت ہو تو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بیماری کی صورت میں، یعنی کسی شخص کو، یہاں عورت کا ذکر آیا کیونکہ کتاب یہ خواتین سے ہی متعلق ہے، اس لیے انہوں نے لفظ عورت استعمال کیا ہے۔ تو یہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی شخص ہو جسے بیماری ہے کہ بار بار تھوڑی تھوڑی دیر میں پیشاب کے قطرے گرتے ہی رہتے ہیں یا ہمیشہ ہوا خارج ہوتی ہی رہتی ہے، وضو کریں اور پھر نماز کے لیے جائیں، اس سے پہلے تک پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، وضو کر کے نماز کے لیے جا ہی رہے تھے کہ اسے ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے، تھوڑا دیر یعنی وقفہ ہوتا ہے کہ فوراً یہ چیزیں اس سے خارج ہوتی ہیں، تو کتنی مرتبہ وضو کرے؟ وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے گرے، پھر دھوئیں، پھر وضو کریں، جب وضو کرنے کے بعد پھر چلے تو پھر قطرہ گرے، تو پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ 4 رکعت اگر نماز پڑھنی ہے تو جب بھی رکوع میں جا رہا ہے، جب سجدے میں جا رہا ہے، یعنی تشہد سے اوپر کھڑے رہنا ہے، تب پیشاب کے قطرے گرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب یہ پیشاب کے قطرے دھوئے کتنی مرتبہ، پھر وضو کیسے کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وضو کر کے فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ وضو کرے گا پھر نماز نہیں پڑھ سکے گا، قطرے گر جائیں گے، پھر آنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا چاہتا ہے، پھر قطرے گر جائیں گے، پھر وضو کرنا پڑے گا، ایسے ہی کرتا رہ جائے گا، وضو ہی کرتے رہنا پڑے گا، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو ایسا انسان کیا کرے؟ کیا یہ بار بار وضو کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ ایک نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کیا، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے لیے وضو کر لیا، اب اس کے بعد مغرب کی فرض نماز پڑھ لی، مغرب کی سنتیں پڑھ لی، ساری جو نفل پڑھنی یہ سب پڑھ لی، اب اس درمیان میں قطرے گرتے بھی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عشاء کی نماز جب پڑھنا ہو تب وہاں نئے سرے سے نیا وضو کر لے، عشاء کی نماز کی سنت پڑھے، عشاء کی فرض پڑھ لے، فرض کے بعد کی سنتیں پڑھ لے، وتر پڑھ لے، اس درمیان میں بھی اس کے جسم سے قطرے نکلیں یا ہوا خارج ہو جائے تب بھی وہ نماز پڑھتا رہے گا، اس کی نماز ختم باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی یہ بیماری ہے، اور بیماری میں ایسی چیزیں معاف ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اس طرح سے اگر پریشانی ہے، بیماری ہے، تو اگلے نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کر لیں، لیکن اگر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اگلے نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو مشقت ہو رہی ہے، بار بار وضو کرنے سے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بھی ایسی صورت میں نئے سرے سے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نئے سرے سے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کی وضو سے وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو ہم بیماری پر محمول کریں گے، مجبوری پر محمول کریں گے۔ جسے بیماری نہ ہو تو، اور اس کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ پیشاب کے قطرے گر گئے یا ہوا خارج ہو جائے تو اسے وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے پھر اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے استحاضے والی عورت، جسے ایام عادت کے علاوہ خون آتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ استحاضہ حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد، حیض کے ایام کی جو مدت ہوتی ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، یہ جو مدت ہوتی ہے، یہ مدت ختم ہو جانے کے بعد بعض مرتبہ خواتین کو اس کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے۔ دونوں خون میں فرق ہوتا ہے، استحاضہ کا خون لال اور حیض کا خون عام طور پر کالا ہوتا ہے۔ اس فرق کو معلوم کر کے بھی خاتون یہ پہچان سکتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا خون ہے۔ تو اگر استحاضے کا خون ہے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ حیض کی حالت میں نماز معاف ہے، لیکن استحاضے کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، اس لیے بھی اس خون کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون آ رہا ہے، اس خون کو حیض کا خون سمجھیں اور 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن یہ خون دیکھ کر وہ نماز چھوڑتی رہ جائے، تو اس سے کئی دن کی نمازیں ان کی چھوٹ جائے گی اور وہ گنہگار ہوگی۔ اس لیے استحاضے اور حیض کے خون کے درمیان فرق معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اگر حیض کے بعد استحاضے کا خون آتا ہے تب ایسی صورت میں نماز پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ گندگی تو شرمگاہ سے نکلی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ شرمگاہ سے گندگی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ خون ہر تھوڑی دیر پہ نکلتا رہتا ہے، جیسے اس سے پہلے کے مسئلے میں ہم نے پڑھا پیشاب کے قطرے کے سلسلے میں، کہ پیشاب کا قطرہ اگر بار بار گرتا ہے تو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی جگہ سے خون بھی نکلتا ہے، خون بھی ناپاک اور وہ پیشاب کا قطرہ بھی ناپاک، دونوں چیزیں ناپاک ہیں، دونوں چیزیں شرمگاہ سے نکلتی ہیں، تو جو حکم پیشاب کے قطرے کا ہے وہی حکم یہاں پر خون کا بھی ہے۔
اور خون کے سلسلے میں تو باقاعدہ حدیث ہے، استحاضے کے خون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضے کے خون کا حکم پوچھا تھا کہ اگر حیض کا خون بند ہو جائے پھر استحاضے کا خون آ رہا ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ آپ نے کہا نماز پڑھے۔ تو کہا کیسے نماز پڑھے، خون تو جاری رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں نکلتا رہتا ہے۔ تب کہا کہ جب استحاضے کا خون نکلے تو اس کے بعد وضو کر لے، اس جگہ کو صاف کر کے وضو کر لے، وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے وضو کر لیا، جگہ کو صاف کر کے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پھر نماز سے پہلے خون نکل گیا یا نماز کے دوران میں خون نکل گیا، تب کیا ہوگا؟ تو کیا پھر نماز توڑو اور وضو کرو؟ کہا نہیں، یہ اس کا ایک وضو یہ پوری نماز کے لیے کافی ہے۔ اگلی مرتبہ جب نماز پڑھنا ہے تب وہاں نئے سرے سے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ تو اس طرح وضو کی استحبابی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں یہ استحاضے کے خون کے نکلنے پر بھی وضو کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے لیے وضو کر سکتا ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرے، لیکن اگر ہر نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتا، بار بار وضو کرنے سے مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بار بار پانی کا استعمال کرنے سے بخار آ جا رہا ہے، اسی طرح سے کوئی طبیعت بگڑ جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسے بار بار وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اب مسح کے سلسلے میں مصنف نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ اس کا تعلق وضو سے ہے، اس کا تعلق وضو سے ہے کہ وضو میں ہمیں سر کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ رویندر صاحب سے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کری تھی چیر کا کام، رویندر صاحب سے ہم نے ایک ٹرک لے کے آئے تھے، وضو میں سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، تو سر کے مسح کے وقت میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیشانی کے پاس سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے ہاتھ گھمانا ہے، دونوں ہاتھوں کو وہاں سے پھیرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے جانا ہے اور پھر گدی سے واپس اس کو سامنے پیشانی تک لانا ہے۔ یہ مسح کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ تو ان اپنے جو سر کے بال ہیں ان سر کے بالوں کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہے۔ اب یہ سر کے بال مکمل بھیگ جائے یا نہ بھیگے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسح ہے، مسح میں تو بھیگیں گے ہی نہیں، اور تمام بالوں کو بھگانا یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہاں مقصود ہے ہی نہیں۔ تمام بال کب بھیگ سکتے ہیں؟ جب مکمل پانی سے اس کو دھوئیں۔ صرف گیلے ہاتھ سے سر کے اوپر اگر مسح کرتے ہیں تو اس سے تمام بال بھیگتے نہیں ہیں، معمولی سے تھوڑے سے بال بھیگیں گے، ہلکے سے وہ گیلے ہو جائیں گے، بقیہ تقریباً زیادہ تر بال ویسے ہی سوکھے رہیں گے، تو بھی اس کا مسح ہو جائے گا، مسح ایسے ہی درست ہے۔ لیکن اگر سر کے بالوں کے اوپر کوئی دوسری چیز رکھی ہو، ٹوپی ہے، اسی طرح سے پگڑی ہے، رومال رکھا ہوا ہے، دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، تو کیا اس کے اوپر سے مسح کریں گے؟ نہیں، اسے اتارنا ہوگا۔ ٹوپی پہنا ہوا ہے تو ٹوپی کو اتارنا پڑے گا، اسی طرح سے ایسی پگڑی پہنی ہوئی ہے کہ اس پگڑی کے اتارنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو اسے بھی اتارنا پڑے گا۔ اسی طرح رومال رکھا ہوا ہے
تو وہ بھی اتارنا پڑے گا. دوپٹہ ہے سر پر تو بھی اس کو ہٹانا پڑے گا. ہٹا کر اس طرح سر کے اوپر سے مسح کرنا ہے. اگر کوئی کپڑا نہ ہو، بالوں کے اوپر بال ہو، بالوں کے اوپر مصنوعی بال ہو، تو کیا ان مصنوعی بالوں کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیونکہ جس طرح سے بال کے اوپر کپڑا ہوتا ہے اور اس کپڑے کے اوپر سے مسح درست نہیں ہے، تو ایسے ہی بالوں کے اوپر جو سر کے بال ہیں اس کے اوپر مصنوعی بال لگے ہوئے ہوں تو اس کا حکم بھی اس کپڑے کی طرح ہوگا اور ان بالوں پر مسح درست نہیں ہے. لہذا جب مسح کرنا ہو تو ایسی صورت میں مصنوعی بال ہٹانا پڑے گا. جسے ہم نے نیل پالش کے بارے میں بتایا تھا، آگے بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے. مصنوعی بالوں کے بعد ناخن پالش کا ہی ذکر ہے، تو اس کو ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں. ناخن نیل پالش پر وضو کرنے کا حکم. کہتے ہیں کہ ناخن پالش پر وضو کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑھا ہوتا ہے، اس وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچتا. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جب اس پر وضو جائز ہے تو اس پر بھی جائز ہونا چاہیے. یہاں پر کوئی چیز یا کوئی کلمہ یہاں پر مٹ گیا ہے، تو آگے اس کی وضاحت ہوگی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہندی اور ناخن پالش میں فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جب مہندی پر وضو جائز ہے تو پھر ناخن پالش پر بھی جائز ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہندی اور ناخن پالش میں فرق ہے. مہندی ایک قسم کا رنگ ہوتا ہے جو چمڑے میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے نہیں روکتا، جبکہ ناخن پالش ایک قسم کا گاڑھا مادہ ہوتا ہے جو جم جاتا ہے اور پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکتا ہے، اس لیے اس پر وضو صحیح نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ناخن نیل پالش پر وضو درست نہیں ہے. مہندی اگر کسی نے لگایا ہوا ہے تو مہندی پر وضو درست ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر کس شخص نے مہندی لگائی ہوئی ہے اور مہندی ابھی اس کے اوپر ہے، ہاتھ دھویا نہیں انہوں نے، جو مہندی کا جو مادہ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہاتھ صاف کر لے، ہاتھ لال ہو گیا، لیکن ہاتھ صاف کیا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر مہندی کی وہ چیزیں، وہ برادہ، وہ پاؤڈر ہاتھ کے اوپر چپکا ہوا ہے اور وہ ویسے ہی وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا ہاتھ دھونے سے پانی اس کے چمڑے تک نہیں جائے گا. مہندی کا جو برادہ ہے، جو اس کا پاؤڈر ہے، پانی کو اس کی چمڑی تک جانے سے روک دے گا. البتہ جب اس نے اس پاؤڈر کو مکمل نکال دیا، ہاتھ صاف کر لیا، دھو لیا اور ہاتھوں پر صرف کلر لگا ہوا ہے مہندی کا، اب ایسی صورت میں وہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد موزے پر مسح کا مسئلہ ہے کہ موزے پر مسح کیسے کریں گے، کب کب کریں گے، اس کی مدت کیا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں موزوں پر مسح کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابۃ. کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اپنے دونوں موزوں کو پہنے تو ان پر مسح کر کے نماز پڑھ لے، اور جنابت کے علاوہ اگر چاہے تو موزے نہ اتارے. یعنی اگر جنوبی ہو جائے، ایسا ناپاک کہ جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یا تو وہ جمع کرے یا پھر احتلام ہو جائے،
تو ایسی صورت میں موزہ نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اسے غسل کرنا ہے، اور موزہ پہن کر غسل نہیں کیا جا سکتا۔ جب غسل کریں گے سر کے اوپر سے پانی بہائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پر وہ جب سر کے اوپر سے پانی بہائیں گے تو وہ پانی پورے بدن سے بہتا ہوا پیروں میں بھی جائے گا اور پیر اندر سے بھیگ جائیں گے، تو موزہ پہننے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ایسی صورت میں جب غسل کرنا ہو تو اسے موزہ اتارنا پڑے گا، لیکن صرف وضو کی ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت میں وہ موزے کو پہنا ہوا رہ سکتا ہے۔ کب تک وہ موزہ پہنا ہوا رہ سکتا ہے، موزے پر مسح کب تک وہ کر سکتا ہے، تب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ موزے پر مسح کرنے کے شروط۔ موزے پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے جب موزے کو وضو کے بعد پہنا گیا ہو۔ جب ہم موزہ پہنتے ہیں تو پہننے سے پہلے ہم باوضو ہوں، پہننے سے پہلے باوضو ہوں، تب بعد میں پھر سے ہم کو کبھی وضو کرنا پڑے تو ہم مسح کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم صبح نکلے اسکول جا رہے ہیں یا نوکری پر جا رہے ہیں تو جوتا پہنا، اس کے اندر سے ہم نے موزہ پہن لیا، چلے گئے۔ اگر جاتے ہوئے ہم نے پہلے وضو کیا تھا پھر اس کے بعد موزہ پہنا تھا تو آفس میں جانے کے بعد جب ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن صبح باہر جانے سے پہلے ہم نے وضو نہیں کیا، چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، غسل کر لیا، فنا کر لیا، سب کر لیا، لیکن وضو ہمارا نہیں ہوا، ہم نے وضو نہیں کیا تھا، اور بس بدن کی صفائی ہو گئی اور ہم نے تیاری کر لی، پھر موزہ پہنا، جوتا پہنا، چلے گئے۔ ظہر کے وقت ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، ہم وضو کرنے گئے تو کیا وہاں پر ہم موزے پر مسح کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس وقت یہ موزہ پہلے پہنا گیا تھا صبح، تو پہننے سے پہلے وضو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موزہ پہننے سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے، پھر موزہ پہننے کے بعد وضو ٹوٹ گیا اور اب وضو کرنا ہے تو اب وضو میں ہم مسح کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جہاں تک پاؤں کا دھونا فرض ہے وہاں تک موزے سے ڈھکا ہوا ہو۔ پاؤں کہاں تک دھونا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، قرآن مجید میں جو پیر دھونے کا تذکرہ ہے وہ دونوں ٹخنوں تک، لہذا موزہ بھی دونوں ٹخنوں کے اوپر تک ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا موزہ ٹخنے سے بہت نیچے، جیسے آج کل کے نئے موزے نکلے ہوئے ہیں چپل کے ٹائپ میں ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا انگلیوں کے اوپر کچھ حصہ آتا ہے اور پھر پیر کے دونوں طرف سے نیچے سے ہوتے ہوئے پیچھے ایڑی کے اوپر تھوڑا سا آ جاتا ہے، اور پیر کا اوپری حصہ زیادہ تر کھلا ہوتا ہے، دونوں ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے موزے پر مسح نہیں کر سکتے۔ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ انگلیاں مکمل بند ہو اور ایڑی مکمل ڈھکی ہوئی ہو، پیر کا اوپری حصہ مکمل ڈھکا ہوا ہو، یہاں تک کہ اس کے اوپر جہاں ٹخنے ہیں وہ ٹخنوں کا حصہ بھی، باہر کا ٹخنا اندر کا ٹخنا، دو طرف دائیں اور بائیں کے جو دو ٹخنے ہیں، دو ہڈیاں ہیں، یہ دونوں ہڈیاں بھی ڈھکے ہوئے ہوں، تب یہ موزہ موزہ کہلائے گا اور اس موزے پر مسح کرنا درست ہوگا۔ نمبر 3، مسح کے بعد اس کو اتارا نہ گیا ہو۔ اگر اتار لیا ہے تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ جب ہم مسح کر لیں تب مسح کے بعد اب اس کو اتاریں گے نہیں۔ قضائے حاجت ہم نے کیا،
اور ہمیں وضو کرنا تھا، وضو کیا ہم نے، وضو کرتے ہوئے ہم نے پیر پر جو موزے تھے اس پر مسح کر لیا، مسح کر کے پھر تھوڑی دیر میں ہم نے موزے اتار دیے، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے، مسح کیا پھر اس کے بعد موزے اتارا اور پھر نماز پڑھنا ہے، تو وہ مسح ہمارا ختم ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہمیں اب پیروں کو دھونا ہوگا۔ مدت مسح، مسح کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ مقیم یعنی شہر میں رہنے والا 1 دن 1 رات تک موزہ مسلسل پہن کے رہ سکتا ہے، اور جب جب بھی وضو کی ضرورت پیش آئے وہ مسح کر سکتا ہے۔ مسافر مسلسل 3 دن اور 3 رات تک موزہ پہن سکتا ہے، اور اس پہنے ہوئے موزے پر جب بھی وضو کی ضرورت پیش آئے وہ مسح کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وضو کے بعد پہنا گیا ہو، جسے پہلے ہم نے بتا دیا کہ جب موزہ پہنتے ہیں تو پہننے سے پہلے وضو ضروری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں متعین فرمائی مسافر کے لیے، اور 1 دن 1 رات متعین فرمائی مقیم کے لیے۔ مقیم کا مطلب جو اپنے شہر میں ہو یا کسی جگہ جا کر وہاں مقیم رہ چکا، مقیم ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کے لیے 1 دن 1 رات ہے۔ اور جو سفر میں ہو دوران سفر وہ 3 دن 3 رات تک کے مسلسل موزے پہن سکتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مسافر 3 دن 3 رات پہنا ہوا رہے، کیونکہ عام طور پر آج کل جو موزے آئے ہیں یہ 1 دن اگر ہم پہن لیں تو ان موزوں میں بدبو آنے لگتی ہے، اور زیادہ دیر تک یہ موزے پہننے سے آدمی کے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں وہ آرام دہ ہوتے ہیں، اس سے دماغ اچھا رہتا ہے، لیکن آج کل الگ الگ قسم کے کپڑوں کے موزے ہوتے ہیں، یہ موزے زیادہ دیر تک نہیں پہنے جا سکتے، اور زیادہ دیر پہنے بدبو بھی آتی ہے، گھٹن سی محسوس بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کا اثر دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کی یہ مدت بتا دی گئی، 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مقیم جب پہنے تو 1 دن 1 رات پہنا ہوا رہے، اور مسافر ایک بار پہنے تو 3 دن اور 3 رات تک پہنا ہوا رہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم نے گھر سے نکلتے موزہ پہنا، آفس میں گئے اور وہاں اتار لیا، جب ہم کو نماز پڑھنا ہے وضو کرنا ہے تو ہم نے پورا وضو کر لیا، پیر بھی دھو لیا، پھر بعد میں ہم نے موزہ پہنا، پھر ہم کو عصر کے وقت میں وضو کرنا ہے، ہم نے موزہ نہیں نکالا، موزے پر مسح کر لیا، پھر مغرب میں جب گھر آتے ہیں تو گھر پہ آ کے ہم نے موزہ اتار دیا۔ تو اس طرح سے بھی موزہ اتارنا، رکھنا، پہننا یا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس کے لیے ضروری ہے، یا 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ پہنے تو اب 3 دن 3 رات تک نہ اتارے، ایسا نہیں ہے، جب چاہے اتارے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے وہ وضو کے لیے وہ قاعدے کا اہتمام کرے، کیا اس پر وضو کرتے ہوئے مسح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر باوضو ہو کر پہنا ہو تو مسح کر سکتا ہے، بغیر وضو کے موزہ پہن لیا تو اس پر مسح نہیں کر سکتا، موزہ اتار کر پیر دھونا پڑے گا۔ یہاں تک کہ آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلا جو سبق ہے حیض و نفاس کے احکام سے متعلق وہ کر کے جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن انشاءاللہ ہمارا وہ درس رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ طہارت کے، وضو کے جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔